جتنا بھی راہ طوفان میں سبحان اللہ سفر طویل ہو، جتنا بھی راہ طوفان میں مسافروں کو کبھی اونگنے نہیں دیتا، واہ 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 مسافروں کو کبھی اونگنے نہیں دیتا۔ یہ راز جان کر بیٹھے تھے نوح کشتی میں، علی کا عشق کبھی ڈوبنے نہیں دیتا۔ واہ واہ سبحان اللہ یار میں انتہائی ادب و احترام سے قبلہ مولانا تصور حسین الحسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم تحبون اللہ فیتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ چند دعائیہ کلمات سے آغاز گفتگو ہے۔ خداوند متعال تمام حاضرین کی جو یہاں مومنین اور مومنات تشریف فرما ہیں، پروردگار آپ کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اس ذکر پاک کے صدقے پروردگار اس دنیا کے مظلومین کی مدد فرمائے، ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور پردے میں غیب صاحب العصر والزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور منتقم خون کربلا اپنے ذمہ داریوں کو ادا فرمائیں۔ پروردگار جتنے بھی حضرات مومنین موجود ہیں اور انہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون کیا ہے، خداوند متعال ان کی اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، خاص طور سے ہمارے بزرگ جناب کرنل صاحب ہیں، ہادی صاحب ہیں، اور جملہ اور مومنین کہ جو مریض ہیں، اللہ ان کو شفاء کلی عنایت فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک صلوات مرحمت۔ حاضرین گرامی قدر، زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شان یہ بات یاد رکھیے کہ ذکر سیدہ، اس ذکر میں خوشنودی محمد و آل محمد بھی ہے، خوشنودی پروردگار بھی ہے، خوشنودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور ذکر سیدہ میں دنیا بھی ہے اور اس میں آخرت بھی ہے۔ جس آیہ مجیدہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، ارشاد خداوندی ہے، توجہ رہے میری طرف، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ بات یاد رکھیے، محبت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اتباع رسول اللہ کی۔ اگر یہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ ٹریفک ون وے نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، توجہ رہے، اب اگر وسیلہ نہ ہوتا، اللہ پروردگار عالم کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو۔ اب کتنا کنیکشن ہے محبت خدا میں اور اتباع رسول میں، کہ محبت اللہ کی ہو رہی ہے اور اتباع رسول
اسلام کی ہو رہی ہے. گویا رسول اسلام کی اتباع سے اللہ کی محبت کی نشانی سامنے آتی ہے, اور جیسے حضور کا اتباع کرتے چلے جائیں گے نتیجتاً یحببکم اللہ, اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور آپ کے گناہوں کو. اب آ جائیے, اللہ کی محبت کس میں چھپی ہے؟ اتباع رسول میں. اب آ جائیے اس کو جوڑیں اس روایت سے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, من اذاہا فقد اذانی, من اذانی فقد اذی اللہ, کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. من ارضاہا فقد ارضانی, من ارضانی فقد ارض اللہ, جس نے زہرا کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا, جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. اب اسے جوڑ لیجئے, اللہ فرماتا ہے اگر تم محبت خدا چاہتے ہو تو میرے حبیب کا اتباع کرو, اور حبیب فرماتے ہیں اگر میری اتباع کرنی ہے تو میری زہرا کا اتباع کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کا اتباع کرنا دلالت کرتا ہے کہ ہم محب رسول بھی ہیں اور محب پروردگار بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت خدا اور محبت رسول تمرکز اختیار کرتی ہے محبت فاطمہ میں. ایک اور جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں, اللہ نے آیت تطہیر قرآن میں کتنی ہے؟ ایک. میں آپ کو آج قرآن سے 2 آیت تطہیر سناتا ہوں. آپ یہ نہ کہیے گا کہ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں تو مولانا صاحب نے کوئی ایک آدھ اضافہ کر دیا. مکتب تشیع کبھی بھی ختم نبوت کی کانفرنس نہیں کرتا. ہم نے کبھی ختم نبوت, ہم کبھی کرتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, جشن کرتے ہیں, اہل بیت کی ولادت مناتے ہیں, آپ کی شہادت جشن, وہ ختم نبوت کانفرنس نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا زبان مصطفیٰ پر اتنا یقین ہے. جب آپ نے فرمایا میں سب سے آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو پھر جب نبی نے کہا نہیں آئے گا تو پھر نہیں ہے. پھر ہماری کانفرنس سے نفی نہیں ہوگی بلکہ زبان مصطفیٰ سے نفی ہوگی. لہذا قرآن میں کسی آیت کا اضافہ نہیں ہے. حضور سرور کائنات کے بعد آیتیں اتنی ہیں. سنیے ایک آیت, آیت تطہیر, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہاں یہ جملہ ہے اہل البیت, کہ اللہ نے تمام رجس کو دور کیا, اور اہل بیت, بیت کسے کہتے ہیں؟ گھر کو, اور اہل جو اس کے اندر رہنے والے ہوں. گھر کے اندر رہنے والوں کو اللہ نے پاک کیا کس طرح؟ یطہرکم تطہیرا. یعنی یہ ایک عربی کا سینٹنس ہے, اس کا مطلب یطہرکم تطہیرا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ طہارت کی جتنی ایگزامپل فرض کر لیں, جتنے اس کے گریڈ فرض کر لیں, سارے کے سارے اللہ نے آیت تطہیر میں داخل کر دی. اور نجاست کی جو قسم آپ تعین کر لیں آپ کے ذہن میں آتی ہے, اللہ نے آپ کے ذہن میں آنے والی نجاست کی ہر قسم کو اہل بیت سے دور کیا, اور ہر طہارت کی قسم کو اہل بیت میں داخل کیا. سورہ بقرہ آیت 125, جس میں ارشاد خداوندی ہے, اللہ فرماتا ہے وَآہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ فرماتا ہے میں نے عہد لیا حضرت ابراہیم سے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل سے. عہد جانتے ہیں کیا لیا؟ عہد لیا کہ انطہرا, یہ تسنیہ کا صیغہ 2 پر دلالت کرتا ہے کہ آپ دونوں میرے گھر کی طہارت کا اہتمام کریں. طہرا بیتیا, آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے گھر کو آپ پاک کریں. تو گویا اللہ نے اپنے گھر کی ذمہ داری کو پاکیزہ رکھنے کا کس کو ذمہ دیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو. تو گویا یہاں لفظ ہے بیت, وہاں ہے اہل بیت. گویا اللہ پروردگار عالم نے دونوں واضح کر دیے مقامات کہ تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بیت کو بھی طاہر قرار دیا ہے اور اہل بیت کو بھی طاہر قرار دیا.
اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا بیت وہ بیت ہے جو اللہ کا بیت ہے. نہیں، حضور جب آتے تھے جناب سیدہ کے دروازے پر تو مسجد کے ساتھ بہت سارے دروازے کھلتے تھے. آپ انگلی کے اشارے سے جناب سیدہ کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، میرا سلام ہو آپ پر جو اہل بیت نبوت ہیں. اب سامعین دیکھیں اشارہ کیوں فرماتے تھے انگلی کا؟ سبحان اللہ. چونکہ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کو بھی لوگوں کا مزاج ہے کہ اپنی طرف کھینچ لیں، اور اس کو بھی کھینچنا چاہتے تھے کہ اگر حضور اشارہ میں فرماتے، وہ کہتے کہ یہ جس کو کہا ہے نبی نے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، یہ ہمارا گھر ہے. حضور تا قیامت کی نظر رکھنے والے اشارہ کر کے فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. حضور کا اشارہ کر کے بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی اہل بیت نبوت ہے تو وہ صرف زہرا کا گھرانہ ہے. ایک اور جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، بڑی باریک جملات ہیں اور بڑے با ادب. دیکھیں جناب سیدہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بی بی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں. یہ منصوص ہیں 9 نام. اس کا مطلب ہے باقی سارے اماموں کا ایک نام. اور چھٹے امام فرماتے ہیں عام امت پر ہم حجت ہیں اور ہمارے اوپر ہماری دادی فاطمہ الزہرا. اب مقام دیکھیے. اسی لیے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر جناب سیدہ کا اتنا مقام آپ بناتے ہیں تو اللہ کے 3 بڑے عہدے ہیں، یا نبوت ہے یا رسالت ہے یا امامت ہے. اللہ اگر اتنا عہدہ دینا چاہتا تھا تو جناب سیدہ کو یا نبی بناتا یا رسول بناتا یا امام بناتا. ان کی چھوٹی سوچ ہے. اللہ نے جناب سیدہ کو وہ مقام عطا کیا ہے جو کی پوسٹ ہے. یعنی کی پوسٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر الہی پوسٹیں آپ دیکھیں 3 ہیں، نبوت، رسالت اور امامت. یہ تینوں جس پوسٹ سے منسلک ہیں اس کا نام فاطمہ الزہرا. یعنی جناب صدیقہ کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا. اگر نبی اور رسول بنا دیتے تو وہ نبوت میں منحصر ہو جاتی، رسالت میں منحصر ہو جاتی. امام بنا دیتا، امامت میں منحصر ہو جاتی. اللہ نے جناب سیدہ کو نبوت سے اوپر کا مقام دیا ہے، رسالت سے اوپر کا مقام دیا ہے اور وہ امامت سے اوپر کا مقام دیا ہے. وہ مقام کیا ہے؟ مقام عصمت. اور مکتب تشیع میں یہ عقیدہ ببانگ دوہل واضح ہے. مکتب تشیع جب تک اس نبی کو نبی نہیں مانتے جب تک وہ معصوم نہ ہو. رسول رسول نہیں بنتا جب تک وہ معصوم نہ ہو. امام امام نہیں بنتا جب تک. تو گویا وہ عصمت کا عہدہ اللہ نے کسے عطا کیا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ قرآنی نام. اور چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم ہر دفعہ سنتے ہیں. رمضان آئے گا، ارشاد خداوندی ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب یہ بات یاد رکھیے، ہم ہر سال عاشور مناتے ہیں. اس جملے کو سمجھیے، ہر سال عاشور مناتے ہیں. عاشور کا واقعہ کس سال پیش آیا تھا؟ 61 ہجری میں. کیا ہر سال واقعہ پیش آتا ہے؟ نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی یاد مناتے ہیں. اور اس واقعے میں اتنا درد ہے کہ روز عاشور ایسا لگتا ہے کہ آج ہی کا دن روز عاشور ہے. ہم یاد مناتے ہیں. واقعہ کربلا میں اور لیلۃ القدر میں بڑا فرق ہے. ہم ہر سال 23 رمضان کو لیلۃ القدر کی یاد نہیں مناتے بلکہ لیلۃ القدر بخود بنفس نفیس آتی ہے. اب سمجھیے، چھٹے امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہے یا جدتنا فاطمہ الزہرا.
یعنی جیسے ہر سال خود لیلۃ القدر آتی ہے اور اس کا وجود حیات بخش ہے، زندہ ہے، لوگوں کو زندگی عطا کرتا ہے، سال کا رزق ملتا ہے، ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، مال میں برکت آتی ہے، عمر میں برکت آتی ہے، صحت میں، جسم میں، انسان کے گھر میں برکت آتی ہے، جیسے لیلۃ القدر سے برکت آتی ہے ایسے عالم ارواح میں اور عالم اجسام کے وجود میں ذکر سیدۃ النساء العالمین سے برکت آتی ہے۔ ایک اور عرض کروں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی، لیلۃ القدر میں کیا ہوا؟ قرآن نازل ہوا، اور اردو میں دو لفظ ہیں، ایک کو کہتے ہیں ظرف زمان اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان، ٹھیک ہے؟ ظرف کیسے کہتے ہیں کہ وہ فریم، ٹائم فریم جس کے اندر وہ پروگرام ہو رہا ہو۔ مثلا آپ کے پاس جو اناؤنسمنٹ پہنچی ہے اس پہ دو چیزیں مینشن تھیں آج کی اس مجلس کے لیے۔ پہلی کیا مینشن تھی؟ ٹائمنگ، کہ کس ٹائم فریم کے اندر اس مجلس کا انعقاد ہونا ہے، اس سے کہتے ہیں ظرف زمان، یعنی وہ زمانہ جس زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں ظرف زمان۔ ظرف مکان کیا ہے؟ وہ پلیس کے جہاں کام ہو رہا ہے۔ تو ساتھ صرف یہ نہیں کہا گیا 7 بجے مجلس ہوگی، یہ کہا گیا کس جگہ ہوگی، اس لیے کہ اگر آپ دونوں میں سے ایک کو سکپ کریں گے تو آپ کو مجلس، اگر آپ ٹائم پر آ گئے اور کل آ گئے لیکن مجلس نہیں ملے گی، جگہ پر آ گئے لیکن دن کے 10 بجے آ گئے نہیں ملے گی۔ جب تک یہ دونوں چیزیں ملے نہیں تو آپ کو وہ چیز حاصل۔ اب سمجھ لیجئے حضور، یہ قرآن مجید جو آپ کو اور ہمیں حاصل ہوا ہے یہ آیا ہے لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کے دونوں ظرف ہیں، ایک ہے ظرف زمان، وہ زمانہ کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، ایک ہے ظرف مکان، وہ جگہ کہ جہاں قرآن نازل ہوا۔ آپ مجھے بتائیے ظرف زمان کیا ہے اور ظرف مکان کیا ہے، پھر جناب سیدہ کی شان پر آتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن کے نزول کے ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے۔ ظرف زمان کیا ہے؟ 23 رمضان کی شب، 23 رمضان کی رات کو وہ ٹائم ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا، یہ ظرف زمان تھا، یعنی وہ زمانہ۔ اور ظرف مکان کیا ہے؟ جس جگہ نازل ہوا وہ حضور سرور کائنات کا قلب اطہر ہے، یعنی حضور سرور کائنات کا دل ہے ظرف مکان کہ جس جگہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن حضور سرور کائنات کے قلب پہ نازل ہوا، اللہ نے نازل کیا جبرائیل امین کے ذریعے، حضور نے ہمیں اور آپ کو پڑھ کر سنایا، یعنی مراد اصحاب کو، پھر وہاں سے ہم تک آیا۔ تو گویا ظرف مکان کیا ہے؟ حضور کا دل، اور ظرف زمان کیا ہے؟ 23 رمضان کی رات۔ جب 23 رمضان کی رات ہو اور ظرف مکان دونوں ملے تو قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن صامت کا نزول۔ قرآن صامت جب آتا ہے تو اس میں ظرف زمان بھی چاہیے، ظرف مکان بھی چاہیے۔ ظرف زمان ہے 23 رمضان کی رات اور ظرف مکان ہے قلب پیغمبر۔ اب آئیے، جناب فاطمہ الزہرا کی گود کتنی بابرکت ہے کہ جس قلب پر اللہ 30 سپاروں 114 سورتوں والا قرآن نازل کر دے اسے ظرف مکان قرآن صامت کہتے ہیں، اور جس گود میں اللہ 11 معصوم قرآن ناطق کو نازل کر دے اس گود کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اس گود کو 11 قرآن، علی کے علاوہ 11 اماموں کی ماں ام الائمہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب سنیے جلدی جلدی فرق، یہی تو مماثلت ہے قرآن صامت میں اور قرآن، جو حکم قرآن صامت کا ہے وہی حکم قرآن ناطق کا ہے۔ جیسے قرآن صامت کی عبارت کو، ٹیکسٹ کو بغیر وضو کے ٹچ کرنا بولیے حرام ہے، ایسے ہی جناب زہرا اور ان کی اولاد کے ناموں کو بغیر وضو کے ٹچ کرنا حرام ہے۔ اگلا جملہ بھی سن لیجئے، جیسے قرآن کے
औराक और कुरान के पारों को शहीद करना गुनाह है। देखिए, यहां कोई आदमी बैठा हो, कुरान मजीद का एक एक वर्क शहीद कर रहा हो, तो आप देखकर बर्दाश्त कर सकेंगे? आप कहेंगे अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे रोकूं, क्योंकि इसलिए कि अल्लाह के कुरान की तौहीन कर रहा है, वो शहीद कर रहा है। जब दोनों का हुक्म एक है, आप मुझे बताइए, जो कुरान सामित को शहीद करे वो गुनाहगार है, और जो कुरान नातिक को शहीद करे, क्या आप उसे सिद्दीक कहेंगे? क्या उसे अजीम कहेंगे? हाँ, अगर सिद्दीक और सिद्दीका हैं तो वो सिर्फ अली और बतूल के घर हैं। सिद्दीक उसे नहीं कहते कि जो दुआ मांगे और गुनाहगार आमीन कहें। सिद्दीक उसे कहते हैं सैयदुल अंबिया, दुआ मांगे और सिद्दीका को कहें, सिद्दीका आइए आप आमीन कहिए, तो सिद्दीका ताहिरा की आमीन से जिसकी दुआ कबूल होती है वो सैयदुल आलमीन है। लिहाजा अब दोनों को आप मिलाकर चलिए। बस जल्दी जल्दी चंद अस्माए जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, और फिर तमाम करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जद्दतुना फातिमा, हमारी दादी फातिमा के इंदल्लाह तिस्अतु अस्माइन, अल्लाह के यहां 9 नाम है, हिया अल फातिमा। और मैं इसको बाद में शायद ब्रसल में भी मैंने अर्ज किया है और फिर बाकी भी पेश करेंगे कि खुतबा जनाब सैयदा कोशिश करें कि उसका कुछ इक्तिबास याद करें। कल को हम जब कब्र में जाएं, तलकीन तो पढ़ाई जाती है, सवाल जवाब तो होंगे, लेकिन अगर सवाल हो जाए कि खुतबा फदक में से कुछ आता है, तो कुछ तो आना चाहिए। और जनाब सैयदा जो खुतबा फदक है वो किसी आम मौलाना या मुफ्ती का खुतबा जुमा नहीं है, वो इस्लाम के निसाब का नाम है खुतबा फदक। अगर आप इस पूरा इस्लाम का निजाम देखना चाहते हैं, कोर्स देखना चाहते हैं, तो खुतबा फदकिया में है। तो छठे इमाम और जनाब सैयदा ने एक एक उसूल दीन और फुरूए दीन को उसकी रीजन के साथ बयान किया है। देखें, जैसा कि हम मस्जिद में एंटर होते हैं तो मुस्तहब है दायां पैर अंदर रखें, और जब मस्जिद से निकलें बायां पैर बाहर रखें। सिर्फ यहां तक ही नहीं, इसकी वजह क्या है? इलल शराए, अल्लामा हिली मुहक्किक हिली की किताब है, उसमें जितने हमारे अहकामात हैं उनकी वजूहात को बयान किया गया है कि क्यों है। इसलिए कि जब आदमी की रूह निकलती है तो वो दाएं पैर के अंगूठे से शुरू होती है और नाक की चोंच पर खत्म होती है। किसी ने मौला अली से पूछा था, मौला ये यहां से क्यों शुरू होती है, यहां से क्यों नहीं शुरू हो जाती? आपने फरमाया यहां से इसलिए शुरू होती है और एंड पर आंखों और नाक पर इसलिए तमाम होती है ताकि इंसान अपने इख्तिताम को अपनी आंखों से देख ले, अपनी आंखों से देख ले, वो जान ले कि जिस जिस हिस्से से रूह निकल जा रही है उस पर अब मेरा इख्तियार नहीं है। तो आपके बदन के जिस हिस्से से रूह निकल जाए आपका उस पर इख्तियार नहीं है, जो हरकत कर रहा हो इसका मतलब है कि उस पर आपका इख्तियार है। तो अल्लाह ने इसीलिए तो इस बदन से उलुल अम्र की मिसाल को समझाया है। और अगर कायनात में कहीं हरकत नजर आ रही है तो समझो कि इसकी बैक पर उलुल अम्र मौजूद है। लिहाजा उन रीजंस के साथ बयान फरमाया है कि मस्जिद में जब आप अंदर पैर रखेंगे, हो सकता है उस टाइम रूह निकलना शुरू हो जाए, दाएं पैर से निकले, और जब एक ये मफलूज हो जाए तो आप मस्जिद के अंदर गिरे। तो मस्जिद के अंदर गिरेंगे तो मस्जिद के अंदर आप जिक्र ना करें, तस्बीह ना करें, खुद मस्जिद के अंदर होना एक बाइस इबादत है और निकलते वक्त उल्ट है। लिहाजा आइए छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है ना पढ़, फरमाया इंदल्लाह, अल्लाह के यहां हमारी दादी फातिमा ज़हरा के 9 नाम हैं। अल फातिमा, हर एक की वजह है कि फातिमा को फातिमा क्यों कहा गया। एक तो फातिमा के चाहने वालों पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम करार दिया, और दूसरा फातिमा का दूसरा माना यह है कि जो दुश्मन ज़हरा है अल्लाह ने उस पर ज़हरा की मारिफत के दरवाजों को बंद कर दिया। अब जिसमें मारिफत सैयदा है समझ लो वो दुश्मन नहीं है। फातिमा
मुबारका, राजिया, मर्जिया, मुहद्दसा, मुबारका, सिद्दीका, अज़्ज़हरा। इरशाद फरमाते हैं फातिमा, अल फातिमा है या अमतुल्लाह, अल्लाह की कनीज का नाम फातिमा तो ज़हरा है। अल फातिमा है या आयतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की निशानी का नाम फातिमा है। अल फातिमा तो बज़अतु रसूलिल्लाह, रसूल के जिगर के टुकड़े का नाम फातिमा है। अल फातिमा तो ज़ौजतु वलीयिल्लाह, अगर किसी वली खुदा की ज़ौजा है जो मासूमा है तो वो सिद्दीक़ा ताहिरा है। अल फातिमा तो कलिमतुल्लाह तामा, अल्लाह के मुकम्मल कलिमे का नाम फातिमा तो ज़हरा है। अल फातिमा तो नुख्बतु अबीहा, अपने बाबा की तमाम सिफात को अगर जमा किया जाए तो वो सिद्दीक़ा ताहिरा में पाई जाती हैं। अल फातिमा तो सित्रुल्लाहिल कुबरा, अल्लाह जिस फातिमा की चार दीवारी को अपना हिजाब करार दे रहा है उसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। अल फातिमा तो कलिमतु तक़वा, फातिमा कलिमा तक़वा है। अल फातिमा तो अल मुज़व्वजतु फिल मलाइल आला, अगर किसी की आसमान में शादी और अक़द हुआ है तो वो सिर्फ बिन्त पैगंबर है। अज़्ज़ुहरतु ज़हरा, तमाम फूलों को अगर खुशबू मिलती है तो वजूद ज़हरा की बरकत से मिलती है। और गुर्रतुल गर्रा, गुर्रा कहते हैं खूबसूरत घोड़े के माथे पर खूबसूरत निशान, अगर इस्लाम की पेशानी पर खूबसूरत निशान है तो उसे फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है। अल आरिफतु बिल अशिया, तमाम अशिया की मारिफत रखने वाली बीबी फातिमा तो ज़हरा है। अल मारूफतु फिस समा, वो बीबी के जिसे जमीन की निस्बत आसमान वाले ज्यादा जानते हैं वो फातिमा तो ज़हरा है। सय्यदतुल इमा, तमाम कनीजों की सरदार फातिमा तो ज़हरा है। मुबश्शिरतुल औलिया, आने वाले तमाम औलिया की बशारत देने वाली फातिमा तो ज़हरा है। अदीलत मरियम, अगर मरियम से किसी का मकाम बुलंद है तो वो फातिमा तो ज़हरा है। ज़ुजाजतुल वही, जिस बीबी ने ज़ुबान वही को चूस कर परवान चढ़ी है उसका नाम फातिमा तो ज़हरा है। मिशकातुल अनवार, तमाम नूर के मीनारों को अगर कोई नूर बख्श है तो वो फातिमा तो ज़हरा है। बक़ियतुन नबुव्वा, अगर नबी की कोई बाकी रखी हुई निशानी है तो फातिमा तो ज़हरा है। समरतुन नबुव्वा, फातिमा तो ज़हरा। हाँ, तो फातुल फिरदौस, जन्नत के मेवे का नाम फातिमा तो ज़हरा है। अल फाज़िलतुल मुहद्दसा, मलाइका से गुफ्तगू करने वाली बीबी का नाम फातिमा है। कौन? मादनुर रिसाला, नबी मुअज़्ज़म की कान का नाम फातिमा तो ज़हरा है। मौतिनुर रहमा, जहां रहमतुल लिल आलमीन के लिए अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है वो फातिमा तो ज़हरा है। जमालुल आबा, अपने गुज़श्ता आबा व अजदाद के लिए जमाल का बाइस है। और वह शर्फुल अबना, आने वाले बेटों के लिए शर्फ है जनाब सैयदा। रेहानतुन नबी, नबी के सीने के फूल का नाम फातिमा तो ज़हरा है। रूह बैन जंबैल मुस्तफा, नबी के दोनों पहलुओं के दरमियान जो रूह मौजूद है उस रूह का नाम फातिमा तो ज़हरा है। वदियतुर रसूल, रसूल ने जो हदिया उम्मत को अता किया है वो फातिमा तो ज़हरा है। अन्नासिका तो बिशहादतैन, इस दुनिया में आने के बाद अगर शहादतैन का इकरार किया है तो जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा ने किया है। अल वलीदतु फिल इस्लाम, अगर इस्लाम के मुकम्मल माहौल में कोई दुनिया में आया है तो फातिमा तो ज़हरा है। शफिया तो यौमिल जज़ा, अगर क़यामत वाले दिन की कोई शफिया है तो वो जनाब फातिमा तो ज़हरा है। क़लादतुल वजूद, अल्लाह ने वजूद को वजूद अता किया है तो वो ज़हरा की बरकत से किया है। वह रुकनुद्दीन, अगर दीन को रुकन करार दिया है तो फातिमा तो ज़हरा है। ताहिरतुल मीलाद, जिसका मीलाद तय्यब व ताहिर है वो फातिमा है, जिनका ताहिर नहीं है वो और है। अद्दावतुल मुस्तजाबा, जिसकी दुआ कबूल होती है वो फातिमा तो ज़हरा है। सय्यदतुन निसाइल जन्ना, जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा तो ज़हरा है। सय्यदतुल आइम्मा, आइम्मा की मां का नाम फातिमा तो ज़हरा है। अल कौकबुद्दुर्री, 70,000 साल के बाद जो आसमान पर एक सितारा नमूदार होता है उसका नाम फातिमा तो ज़हरा है। अल खैरतु मिनल खैर, तमाम खैरों को जमा किया जाए और उनमें से सबसे बड़ी खैर का नाम फातिमा तो ज़हरा है। अल मनऊततु फिल इंजील, अगर इंजील किसी का कसीदा पढ़ता है तो वो फातिमा तो ज़हरा है। कुर्रतु ऐन रसूल, रसूल की आंखों की ठंडक का नाम फातिमा तो ज़हरा है। अल फातिमा तो लैलतुल क़द्र, फातिमा लैलतुल क़द्र है। अल फातिमा सलातुल वुस्ता, दरमियानी नमाज का नाम फातिमा है। अल फातिमातुल आलिमा, फातिमा जाहिदा है, आलिमा है। फातिमा रशीदा है, फातिमा आबिदा है, फातिमा मुमतहना है, फातिमा मुस्तहदा है, फातिमा अफीफा है, लबीबा है, मासूमा है, मुमतहना है, ममनूअतु हक़्क़ुहा है। अल फातिमा तो सफीनतुल बिहार, तमाम समुंदरों को अगर अल्लाह ने हिफाजत
حفاظت کی ذمہ داری عطا کی ہے تو وہ فاطمہ کی بدولت عطا کی ہے. اور وسیلۃ الرضوان جنت کے دربان کا وسیلہ اگر کوئی ہے تو فاطمہ تو زہرا ہے. نور الانوار، اگر تمام انوار کو نور عطا کرنے والی ہے تو فاطمہ تو زہرا ہے. 11 معصوم اماموں کی جو ماں ہے وہ فاطمہ تو زہرا ہے. قائمۃ اللیل، ساری رات کو کھڑی ہو کر جو عبادت کرتی ہے وہ فاطمہ تو زہرا ہے. صائمۃ النہار، سارا دن روزے سے جو بیوی رہتی ہے وہ فاطمہ تو زہرا ہے. البرزخ بین النبوۃ والامامہ، جو امامت اور نبوت کے درمیان برزخ بنتی ہے اسے فاطمہ تو زہرا کہتے ہیں. الفاطمہ تو ہی صدیقہ، فاطمہ ہی وہ ہے جو صدیقہ ہے. جو فاطمہ کی صداقت کا انکار کرے وہ اور تو ہو سکتا ہے مگر صدیق. زندہ لہذا معرفت جناب سیدہ کے لیے وہ قلب چاہیے کہ جو ذکر محمد و آل محمد سے طیب و طاہر ہو. یہ ہے شان سیدہ. اتنی شان رکھنے کے باوجود جب حضور دو جملے سنیے تربیت کے، چونکہ ہمارے نوجوان ہیں اور جو علم دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں، جناب سیدہ کے صدقے اللہ ان کے قلوب کو معارف علوم محمد آل محمد سے سرشار فرمائے. دیکھیں جناب سیدہ جب امیر المومنین مسجد میں جاتے ہیں اور سرکار دو عالم پر جو آیت آتی ہے، آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اصحاب موجود ہوتے ہیں، آپ کو وہ آیت سناتی. اچھا، اور امام حسن ابھی مولا امیر گھر نہیں جاتے، مولا امیر سے پہلے امام حسن گھر جا کر اپنی ماں کو آیت سنا دیتے ہیں. جناب امیر المومنین گھر آتے ہیں، جناب سیدہ وہ آیت بتاتی ہے جو ابھی نازل ہوئی ہے مسجد النبوی میں. پوچھا یا زہرا، یہ تو آیت ابھی نازل ہوئی، آپ تک کیسے پہنچی؟ کہا جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے اپنے 2 چھوٹے چھوٹے سفیر روانہ کر دیتی اور وہ آپ کے آنے سے پہلے مجھے خبردار کر دیتے ہیں. یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر باپ مسجد جا رہا ہے تو والدہ بچوں کو تیار کرا کے والد کے ساتھ روانہ کرے. دیکھیں ہمارے ہاں کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں آپ خود جائیں صرف آپ معارف سے مستفید نہ ہو، اپنے بچے کو بھی مستفید کریں. یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹا ہے. مجھے یہ بتائیں، ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے کان میں کبھی اذان اقامت کہی ہے؟ ہم کہیں، میں کہتا ہوں جی میں بڑا ہو گیا ہوں، آئیے آپ میرے دائیں کان میں اذان کہیں بائیں کان میں، جبکہ ابھی حق بنتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اذان میں کیا کہا جاتا ہے اور اقامت میں کیا کہا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضور نے کیوں فرمایا دائیں کان میں اذان کہو، بائیں میں اقامت کہو؟ کیا بچہ سمجھتا ہے؟ بھائی آج کا جو لوجیکلی بندہ ہے وہ تو کہتا ہے بھائی یہ فضول عمل ہے. بھائی جب سمجھتا ہی نہیں ہے تو اب کیوں سناتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا، آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ 22 ہفتے کا بچہ شکم مادر میں بھی آواز سنتا ہے. سائنس نے ثابت کی شکم مادر میں آواز سنتا ہے. لیکن عجیب بات ہے، جناب صدیقہ طاہرہ کے بارے میں حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب حضور سرور کائنات کو باہر سے لوگ اذیت دیتے تھے اور آپ گھر آتے تھے تو جناب خدیجہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ لا تخف ولا تحزن، نہ ڈریے نہ خوف کریے. یعنی کہا یہ میرے جملے نہیں ہیں، کہا جب آپ کی وجہ سے، آپ کی اذیت کی وجہ سے میں پریشان ہوتی ہوں تو میرے شکم میں موجود سیدۃ النساء مجھے مخاطب ہو کر کہتی ہے یا امّا لا تخافی ولا تحزنی ان اللہ مع ابی. اے میری ماں آپ نہ گھبرائیے نہ ڈریے، اس لیے کہ میرے بابا کے ساتھ میرا اللہ جو موجود ہے.
لوگ کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے. بھئی انہیں کیا پتا, اس لیے کہ تم اگر روایت اصحاب سے لوگے تو صحیح نہیں ہے, اگر اہل بیت سے لوگے تو پھر سمجھ آئے گا کہ گھر کے اندر کون ہے. لہذا کبھی یہ مت کیجئے. کہاں وہ جو بچے کو اذان اقامت کہتے ہیں وہ سن سکتا ہے, اس کے دماغ میں یہ کیوں حکم اسلام ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہو. یہاں ایک جملہ اگر آپ متوجہ ہوں تو کہہ دوں, ابھی مجلس کے بعد ایک سجدہ شکر کریں, شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو اہل بیت کا غلام بنایا. کیوں؟ اس لیے کم از کم آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ میں نے جو میرا بچہ پیدا ہوگا اس کے دائیں کان میں اذان ایک ہی کہنی ہے. اگر ادھر چلے جائیں انہیں تو پتا نہیں ہے کہ میں نے اس کے کان میں فجر والی کہنی ہے. کچھ لوگ نہیں سمجھے. ہاں جی, تو وہ بھائی آپ کو اتنا تو پتا ہے نا, ایک ہی اذان پڑھنی ہے, اشہدو اللہ الہ الا اللہ والی, اشہدو ان محمد الرسول اللہ والی, اشہدو ان علی. تو پہلے دن سے ہی, تاکہ بچے کے ذہن کی خالی تختی پر آپ توحید بھی آپ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں, رسالت بھی لکھ رہے ہیں, امامت بھی لکھ رہے ہیں. لہذا سید الشہداء اور امام حسن واپس آتے ہیں, سناتے ہیں, اور امیر المومنین نے کہا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں حسن کی زبان سے وہ آیتیں سنوں. گھر میں ایک پردہ لگا دیا گیا, ایک طرف امیر المومنین ہے, توجہ رہے, امیر المومنین ہے, اور دوسری طرف امام حسن. اب جناب زہرا نے فرمایا بیٹا حسن جو ابھی ابھی تازہ آیت آئی ہے آپ کے نانا پر ذرا مجھے سنائیے. امام حسن نے سٹارٹ کیا, تو جیسے ہی سٹارٹ کیا تو زبان میں تھوڑی سی لکنت آئی, تھوڑا سا رکے, تھوڑا سا رک کر دائیں بائیں دیکھ کر وہی جملے پڑھے کہ جو حدیث کسا کے جملے ہیں. کہا یا امہ انی اشم رائحۃ ابی, اے میری ماں میں اپنے بابا کی کہیں سے خوشبو سونگھ رہا ہوں, تبھی تو میری زبان میں لکنت پیدا ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معصوم پڑھنے والا ہو اور معصوم امیر جیسا سننے والا ہو, جب سننے والا علی ہو تو معصوم کی زبان میں بھی لکنت آ جاتی ہے. تو مجھے اتنا بتاؤ کہ جس کے دربار میں علی ہو اس میں بولنے کی سکت کہاں سے آ گئی؟ یہی وجہ ہے, اس میں سکت کہاں سے آ گئی. تبھی وہ کہتے تھے جب کوئی فیصلہ آتا وہ کہتے تھے ہم کیوں کہیں, وہ ہمارے سامنے علی جو بیٹھے ہیں. اس لیے کہتے تھے کہ خود میں سکت نہیں ہے کہ معصوم امام سامنے بیٹھا ہے. لہٰذا ایک ہی جملہ اور ربط مصائب کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا سب کا فرض ہے کہ جہاں جہاں خود جائیں اپنی اولاد کو بھی یہ نہ کہیے کہ گود میں یہ جو ماں کے بچہ ہے ذکر زہرا ہو رہا ہو تو اسے سمجھ نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے, بس تھوڑے سے آمادہ ہو جائیے. بہت سارے مقامات پر میں نے ذکر سیدہ کیا, آج ایک اور رنگ سے سنیے. ماں اور بیٹی میں بھی مماثلت ہے, ایک زہرا ہے اور ایک ثانی زہرا. ماں نے بھی علی کو بچایا اور بیٹی نے بھی علی کو بچایا. ماں نے علی امیر المؤمنین اور بیٹی نے علی زین العابدین کو بچایا. لیکن کس فرق کے ساتھ؟ اس فرق کے ساتھ کہ ماں نے جلتی ہوئی آگ سے نکل کر بچایا, چونکہ مصائب سنے نہیں جاتے محسوس کیے جاتے ہیں. ماں نے جلتی ہوئی آگ سے نکل کر بچایا اور ثانی زہرا نے جلتی ہوئی آگ میں کود کر بچایا. اور کس کا بچانا مشکل تھا؟ میں کہوں گا کہ ماں نے جب علی کو بچایا تو ماں نے بھی تازیانہ کھایا, اور بیٹی نے جب علی کو بچایا تو بیٹی نے بھی تازیانے کھائے. مجھے ایک جملہ مجھے بتائیے, اللہ آپ سب کو عمرے پر لے جائے, حج پر لے جائے, اب وہاں دیکھیں گے کہ لوگ حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں, ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں, لوگوں کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, سر پھٹ جاتے ہیں رش کی وجہ سے.
لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن خواہش ہوتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں بوسہ دے رہے ہو، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اسے نبی معظم نے بوسہ دیا تھا۔ اب سنیے گا کہ جس پتھر کو نبی معظم بوسہ دیں اس کی تو بڑی عزت ہے، اور زہرا کے جن ہاتھوں کو نبی بوسہ دیں، اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ علامہ محمد حسین کمپانی فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ایضرب النار بباب دارہا آیت النور علی منارہا، وہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا کے دروازے پر جب لکڑیاں لے کر آئے نا تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 4 دن میں نہ مدینہ بدلا، زہرا بھی وہی ہے، دروازہ بھی وہی ہے، مدینہ تو رسول بھی وہی ہے، علی بھی وہی ہے، اصحاب بھی وہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 4 دن میں لوگ بھول تو نہیں جاتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دروازہ زہرا پر لکڑیاں جلا کر کاش وہ چلے گئے ہوتے، اس کے بعد کا ظلم نہ کیا ہوتا تو نہ 3 جمادی ثانی کی مجلسیں ہوتی، نہ ہم سینہ زنی کرتے، نہ ہم پیٹتے، اور نہ ہم گریا کرتے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد کا ظلم کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب دروازہ جل گیا اور ایک ظالم نے دروازے کو اپنے پیر سے لگد ماری اور دروازے اور دیوار کے درمیان زہرا آ گئی، یہ جملہ نیاز حسین معاف کیجئے گا، میں سلیم ابن کیس ہلالی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہ جب حضرت سلیم نے حضرت سلمان سے پوچھا، کہا سلمان مجھے یہ بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ زہرا کے دروازے کو گرا کر دشمن اندر داخل ہو گئے، اور حضرت سلمان کہتے ہیں اے سلیم کاش تو اس وقت موجود ہوتا، شکر کر تو موجود نہیں تھا۔ اور سلمان پیٹنے لگے، کہا کہ اے سلمان بتاؤ کیا ہوا؟ کہا جب وہ ظالم دروازے سے اندر داخل ہوا تو زہرا مرضیہ کے سر پر ردا موجود نہیں تھی۔ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دروازے کا سہارا لیا، اور جیسے ہی زہرا دروازے کے نیچے آئی ہے نا تو وہ ظالم کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے زہرا پر ترس آیا، لیکن بغض علی مجھ پر غالب آ گیا، اور میں دروازے کے اوپر سے گزر کر جب داخل ہوا، وہ ظالم جس دروازے سے 2 آدمی بمشکل گزر سکتے تھے اس میں جمع غفیر داخل ہوا، اور ان کا داخل ہونا تھا۔ زہرا نے فرمایا فضا آؤ میرا محسن اجرکم علی اللہ، میرا محسن شہید ہو گیا، اجرکم علی اللہ۔ عدالت جملہ سنیے گا، اب یہاں ظالم نے کیا کیا؟ جب امیر المومنین کی گردن میں رسی ڈال کر لا رہے تھے نا، ایک مرتبہ زہرا کو پہلو کا درد بھول گیا، زہرا کو محسن کا درد بھول گیا، زہرا نے اپنے آپ کو اٹھایا۔ دیکھیں جناب سیدہ کا ایک لقب ہے مجتہدہ، آپ سیدہ کی جب زیارت پڑھیں گے نا، مجتہدہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ مجتہدہ اس پرندے کو کہتے ہیں جس کے دونوں پر آپ کاٹ دیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اڑتا ہے، کبھی اڑتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ کہا جب دروازے گرتے ہوئے دروازے کے بعد زہرا اٹھی نا، زہرا کو مجتہدہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علی کی امامت و ولایت کو بچانے کے لیے زہرا کبھی اٹھتی ہے، کبھی گر جاتی ہے، کبھی اٹھتی ہے۔ اور ایک مرتبہ علی کے کمر بند میں ہاتھ رکھ لیا۔ یہاں ایک جملہ عرض کروں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ زہرا 2 ہی مرتبہ بعد پیغمبر گھر سے باہر نکلی ہے، یا خطبہ دینے کے لیے نکلی ہے۔ جب خطبہ دینے کے لیے نکل رہی تھی نا تو جناب سیدہ کے چلنے کا انداز کیسے تھا؟ مشیت رسول اللہ، جیسے رسول چلا کرتے تھے، بڑے باوقار انداز سے قدم اٹھا رہی تھی بی بی، اور کس کیفیت میں جا رہی تھی کہ دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کا سہارا لے کر بیویوں کے جھرمٹ میں جا رہی تھی۔ کہا یہ تب کا واقعہ ہے کہ جب دروازہ نہیں گرا تھا، کہا جب دروازہ گر گیا علی کے لیے جا رہی تھی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ بنت پیغمبر کے سر پر محمد مصطفیٰ
की कमीज है और हसन और हुसैन छोटे हैं, उनके सरों पर सहारा लेकर जा रही थी। छठे इमाम फरमाते हैं कि अभी तो ज़हरा बाबा की कमीज लेकर जा रही है ना, जब क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत लगेगी, ज़हरा अपने बाबा की कमीज नहीं, हुसैन के खून आलूद कुर्ते को अपने सर पर ले जाकर अल्लाह की अदालत में कहेगी, या अल्लाह मेरा हुसैन। अजरकुम अलल्लाह। एक दो जुमले और सुन लीजिए अज़ादारों, सुनोगे। जब वहां मस्जिद में अली पहुंचे और ज़हरा पहुंची, एक मतलब ज़हरा ने अपनी जलाल की आवाज में कहा, खल्लू इब्न अम, मेरे चचा के बेटे को छोड़ दो। एक जालिम ने कहा, व इन, इसका मतलब यह होता है अगर ना छोड़ें तो क्या करेंगी, ना छोड़ें तो क्या करेंगी। न्याज़े हुसैन तवज्जो रहे, बीबी ने जुमला फरमाया लअक्शरन्न शारी, मैं अपने बाल बिखेर दूंगी और बिखेर कर बद्दुआ करूंगी और मदीना गर्क हो जाएगा। जब ये जुमले सुने ना सैयदा ने फरमाया मैं बाल बिखेर कर बद्दुआ करूंगी। अली जितनी मुश्किल में थे, कहा चाचा सलमान जाइए और ज़हरा से कहिए बद्दुआ न करे, मदीना गर्क हो जाएगा। और जब जनाब सलमान पहुंचे ना ज़हरा के पास, जनाब ज़हरा ने जुमला कहा है चाचा सलमान मुझे इतना बताइए, इन्होंने मेरा मौसर शहीद किया, मैंने सब्र किया, इन्होंने मेरा दरवाजा जलाया, मैंने सब्र किया, इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ी, मैंने सब्र किया, अब ये मेरे अली को भी मारना चाहते हैं, मैं कैसे सब्र कर सकती हूँ। अज़ादारों रिवायत बताती है कि अभी ज़हरा ने अपने सर से निकाब नहीं उतारा था, मखना नहीं उतारा था कि मस्जिद नबवी की दीवारों ने बुलंद होना शुरू कर दिया, यहां तक कि ज़हरा का पर्दा बना लिया। मैं कहूंगा ज़हरा बड़ी खुशकिस्मत है, अभी आपने बाल खोले नहीं है, मस्जिद नबवी की दीवारों ने आपका पर्दा बना लिया। काश ज़हरा शाम में होती, वहां ज़ैनब कुलसूम मखना और रिदा है और उधर जालिम कहता है कि ये चंद बीबियों के झुरमट में कौन है। जब आवाज आती है आज ही ज़ैनब बिन्त अली, अजरकुम अलल्लाह। एक और वो मुसीबत सुनिए, ये तो मुसीबत आप और हमने समझी, अब सुनिए ज़ैनब कुबरा के नजदीक आखिरी जुमला है। अब जिसके दिल में जो दुआ और हाजत है वो मांग लीजिए, अल्लाह ताला की जात आपकी हाजात को पूरा फरमाए। मुझे नहीं मालूम यहाँ कौन रिज्क मांगने आया, कौन औलाद मांगने आया है, कौन स्टूडेंट अपनी कामयाबी की दुआ मांगने आया है, कौन मालो रिज्क की बरकत मांगने आया है। बस आखिरी जुमला है, कहा कौन सी वो दुख और दर्द है जो ज़ैनब कुबरा ने अपनी मां को सुनाया। जब ज़ैनब शाम को फतह करके अपने नाना की कब्र पर पहुंची, नाना से जुदा होकर अपनी मां की कब्र पर पहुंची, न्याज़े हुसैन अज़ादार सुनिएगा कि खवातीन के कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि वो अपने बाप को भी नहीं बताती हैं, वो अपनी मां को, वो अपने भाई को भी नहीं बताती है। कई दुख ऐसे हैं जो अपने शौहर को भी नहीं बताती हैं, लेकिन दर्द होता है ना दिल में, और जब मां तन्हा मिल जाए तो मां को दर्द बताती है। अब ज़ैनब जब शाम से उजड़ के आई ना, अपनी मां ज़हरा की कब्र पर बैठी और जो दर्द बयान किया वो क्या किया, कहा ऐ मेरी मां, अब फातिमा तो कद लकीत मिन इदा के वलाकी रात मिम्मा कद लकीना। ऐ मेरी मां एक दुख आपका है, एक मुझे ज़ैनब का है। ऐ मेरी मां मैं आपको वो याद दिलाती हूँ वक्त कि जब आपने मेरे बाबा के कमर को पकड़ा हुआ था और आप हाथ छोड़ नहीं रही थी और उधर से 10 जालिम खींचने वाले थे। एक जालिम ने कहा ताजियाना लगाओ और ज़हरा का हाथ छुड़ाओ। कहा है मेरी मां, आपको उस कुनफुस का एक ताजियाना लगा और आपका हाथ टूट गया और मरते दम तक उससे तस्बीह नहीं पढ़ सकी। कहा है मेरी मां जरा कब्र से बाहर आइए और देखिए आपकी बेटी ज़ैनब की पोश, अगर यहाँ ना महरमों का मजमा न होता, ऐ मेरी मां मैं आपको बताती ज़ैनब ने कभी शाम के बाजार में ताजिया मातम हुसैन।